الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے وہ 5 کلمات جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے امت کو ملے۔ ان 5 کلمات کا ذکر کرنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک دن فاقہ ہوا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ جائیں اپنے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کچھ مال طلب کر کے لے آئیں۔ خاتون جنت، حسنین کریمین کی والدہ، جنت کی خواتین، جنت کی عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ جس وقت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے آنے کی جوتوں کی آواز سنی تو ام ایمن سے فرمایا، اے ام ایمن، مجھے لگ یوں رہا ہے کہ میری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی۔ آپ پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، اور ہمارا کھانا کیا ہے؟ مقصد سیدہ کا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ابا جان اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے تو دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر، میرے پاس 5 بکریاں آئی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہو تو ان میں سے کچھ آپ کو دے دوں، یا کوئی 5 ایسے کلمات آپ کو سکھلا دوں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ وہ کلمات ان بکریوں سے آپ کو زیادہ نفع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، گھرانے کے کسی بھی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ یہ شہنشاہ کائنات کا گھر ہے، یہ محبوب خدا کا گھر اور گھرانہ ہے، جس میں 30 دن سے آگ تک نہیں جلی، چولہا نہیں جلا کھانا پکانے کے لیے، اور ہم 24 گھنٹے میں کہیں مرتبہ کھا کر بھی شکوہ کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ ناشکری ہماری زبانوں پر بار بار آ رہی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ دیکھ لو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات، آپ کا فاقہ، اور ایک بات یہاں عرض کر دوں، آپ کا فاقہ اختیاری تھا۔ اگر میرا رب چاہتے احد کے پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کے بنا دیتے، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اللہ ایک دن مل جائے کھا کے تیرا شکر کروں، نہ ملے تو صبر کر لوں۔ لیکن امت کو نہ شکر آتا ہے نہ صبر آتا ہے، نہ ہی امت شکر کرتی ہے نہ ہی امت صبر کرتی ہے۔ بس امت کی زبان پہ، امت کے مرد اور خواتین کے زبان پہ شکر اور صبر کے علاوہ شکوے ہے، شکوے اپنے رب سے۔ اس لیے تو ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن مال کچھ میرے پاس آیا ہوئے 5 بکریاں ہیں،
وہ آپ کو دے دوں یا وہ کلمات آپ کو سکھلا دوں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھلائے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، نہیں بلکہ مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھلائے ہیں۔ یہاں رک کے ذرا یہ بات بھی دیکھیں، میرے پیغمبر کی تربیت دیکھیں، میرے پیغمبر نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی۔ ہمارے اولاد ہوتے تو فوراً کہتے ابا جان وظیفے بات میں، ابا جان کلمات بات میں، پہلے مال چاہیے۔ لیکن سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بات میں، کلمات دے دیں، وہ کلمات جب ہوں گے تو مال اللہ کی ذات خود دے دے گی۔ آج ہم کہتے ہیں عمل بات میں، مال پہلے۔ میرے رب کی سنت یہ ہے کہ عمل پہلے، بعد میں وہ مال دیں گے۔ ہم اس کی سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمات سکھائے، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے دیے۔ جبرائیل علیہ السلام کے دیے ہوئے کلمات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وساطت سے یہ کلمات اس امت کو ملے۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں آپ کے پاس دنیا لے کے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں؟ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے کے لیے گئی تھی، مال لینے کے لیے گئی تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت کی راہ دکھا دی، آخرت سمجھا دی اور سکھا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو یہ دن تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے ہے۔ حضرت علی بھی تو وہ ہے جس کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمایا آخر دنیا کو چھوڑ کر حبیب کبریا نے آپ کو دین دیا، آخرت کے بارے میں کوئی وظائف دی ہیں، کوئی کلمات دی ہیں، تو آج کا یہ آپ کا جو دن ہے جانا اور آپ کا آنا، آپ کی یہ مشقت، یہ دن تو پھر آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس واقعے کو نقل کیا حیات صحابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56 پر۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اپنے اولاد کے بہن بھائیوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کی طرف اشتیاق ہو، ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو خاتون ہو، دنیا کے پیچھے پھر رہی ہے۔ یہ دنیا یہ دار الفنا ہے، یہ دنیا یہ آخر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لیکن عمل نے باقی رہنا ہے، اور قیامت والے دن جو چیز کام آئے گا وہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے آخرت بنتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔